تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فرعون کے سامنے فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے تم ایمان لے آئے. تو انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ. فرعون تو جو چاہے تو کر لے، ہم اپنے ایمان سے اس سے باز آنے والے نہیں، ہم اس پر قائم رہیں. دیکھیں یہی ایمان ہے. أشهد أن لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محترم بزرگوں، دوستوں اور معزز پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی تراویح میں 9واں پارہ پڑھا گیا. میں نے آج کے درس کے لیے جو آیت انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثها من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس زمین کا وارث بناتا ہے، جس آدمی کو چاہتا ہے وہ اس کو زمین کا وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوتا ہے، نیک لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. محترم حاضرین مجلس، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہوا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جسے ہم بنو اسرائیل کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، یا دوسری قوم کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس قوم میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے جس میں بہت سی عبرت اور سبق ہے. تو اسی لیے آج کے پارے میں جو بھی پڑھا گیا ہے اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح وہ دعوت کا کام کیے، کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا، اور آخر میں کیا انجام ہوا، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو عذاب دیا. ان ساری چیزوں کا تذکرہ آج کے جو پڑھا گیا اس میں ہے. تو میں چاہا کہ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں بنو اسرائیل یہ کون سی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کیسے انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں، میں اس کی طرف مختصر طور پر اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں. بنو اسرائیل ایک بہت ہی نافرمان، سرکش، ناشکری قوم ہے، بہت ہی نافرمان قوم تھی. اور فرعون نے انہیں غلام بنا کر رکھا تھا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھایا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ماں کی گود سے بچوں کو چھین کر اس نے ذبح کیا، اور ان کے مرد بچوں کو قتل کیا. قرآن مجید میں اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، مرد بچوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کو لونڈی بنائے. اس طرح وہ بنو اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 ذمہ داریوں کے ساتھ بنو اسرائیل قوم کی طرف بھیجتا ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو توحید کی طرف بلاؤ،
ایک اللہ کی عبادت کی طرف تم دعوت دو، دوسرا کام یہ ہے کہ بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلاؤ، کیونکہ وہ ظلم و ستم کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ تم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور اس کے زبردستی سے تم اس کو نجات دلاؤ۔ یہ دو کام، یہ دو ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجتا ہے۔ تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ میں ہی معبود ہوں، میں ہی خدا ہوں، تم میری عبادت کرو، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں ہی تم سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے، فرعون کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کہتا تھا فرعون، اتنا بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، جانے سے پہلے ڈرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، کیسے میں اس تک پہنچوں اور کیسے میں اسے توحید کی طرف میں بلاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، دیکھیے اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تخافا، تم مت ڈرو، اننی معکما، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور ساتھ میں ہارون بھی ہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ میری تائید، میری مدد تمہیں مل کر رہے گی۔ فقولا لہ قولا لینا، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، فقولا لہ قولا لینا، فرعون سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ کتنا بڑا ظالم بادشاہ، اللہ کہتا ہے کہ جب تم اس کو سمجھانے جا رہے ہو، توحید کی طرف بلانے جا رہے ہو، تو یاد رکھو تمہارا طریقہ بہت ہی نرم لہجہ ہو، تمہارا انداز بہت ہی نرمی کا ہونا چاہیے، سختی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ تمہاری باتوں سے متاثر ہو کر نصیحت حاصل کر لیں۔ دیکھیے آج ہم کسی آدمی کو سمجھانا چاہتے ہیں، توحید کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو ہمارا انداز اور اسلوب تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، ہم پورا غصہ اس پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نماز ایسا پڑھتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو۔ نہیں، دیکھیے جب ہم کسی کو بتائیں گے بھی تو نرمی کے ساتھ بتانا چاہیے، سختی نہیں ہونا چاہیے۔ استاذ بھی اگر طالب علم کو غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، یا باپ بیٹے کو کوئی غلطی اصلاح کرنا چاہتا ہے، شوہر بیوی کی کوئی غلطی اصلاح کرنا چاہتا ہے، نرمی ہونی چاہیے۔ فرعون جیسے بادشاہ کے ساتھ ظالم جابر، ایسا ظالم بادشاہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا، اتنا بڑا ظالم، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے دعوت میں، اصلاح کے کام میں۔ تو اسی طرح، تو اس کا مطلب کوئی فرعون کی طرح تو نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے، نرمی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، تربیت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے، رفیق، مہربان ہے، اور وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ سختی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب سمجھانا چاہتے ہیں تو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں انی رسول من رب العالمین، اے فرعون دیکھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہوں، فارسل معنا بنی اسرائیل، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو بھیجو، اور میرے پاس کچھ معجزہ بھی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا تم اپنا معجزہ دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں اور وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس سانپ میں بدل جاتی ہے۔ تو فرعون کہتا ہے مجھے تو تم جادوگر لگتے ہو۔ پھر وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کیا کیا جائے؟ تو درباری مشورہ دیتے ہیں کہ ہم جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرایا جائے تاکہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں۔ تو فرعون اسی طرح اعلان کرتا ہے کہ فلاں ایک مخصوص دن میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا مشہور اور معروف جادوگروں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جادوگر آتے ہیں، اس وقت مقرر پر
سب اپنا کرتب دکھاتے ہیں، لاٹھیاں پھینکتے ہیں، رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سب سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینکو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی لاٹھی پھینکتے ہیں تو یہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ان کے سارے سانپوں کو وہ نگل جاتی ہے۔ تو جادوگر جو آئے تھے وہ حقیقت کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب جادوگر ہیں، ہم فن کو جانتے ہیں، ایک فندان فن والے کو جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ جادو میں سے ہے تو ہم جانتے ہیں اس کی کمزوری کیا ہے، لیکن یہ جادوگر نہیں ہے۔ سب کے سب ایمان لاتے ہیں، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون کے سامنے فرعون ان کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے تم ایمان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا فقد ما تقاص، فرعون تو جو چاہے تو کر لے، ہم اپنے ایمان سے اس سے باز آنے والا نہیں، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ دیکھیے یہی ایمان ہے۔ ایک آدمی کے اندر جب اللہ وہ ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس کی لذت، اس کی مٹھاس اس کے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر دوبارہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے کر، اور کیا کرے گا؟ اگر کرے گا بھی تو اس دنیا میں کرے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا میں تو کرے گا، ہمارا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، ہمیں تکلیف پہنچائے گا، اس دنیا میں ہی کرے گا، لیکن آخرت میں تیرا کیا چلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فرعون بہرحال حیران رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کی سرکشی دیکھیے، اتنا سارا معجزہ ظاہر ہونے کے بعد اس کو چاہیے تو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا اور بنو اسرائیل کو بھیج دیتا، لیکن وہ اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب کوئی قوم گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اتر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اسی طرح فرعونیوں کو، فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کے ماننے والے لوگوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ہم نے طوفان کو بھیجا، کھٹمل کو بھیجا، جہاں دیکھو وہاں کھٹمل، اور جہاں دیکھو وہاں مینڈک، اور جہاں دیکھو وہاں خون۔ یہ سب دیکھ کر بھی فرعون کہنے لگا یہ موسیٰ تم دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو پھر میں ایمان لاؤں گا، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پر وہ باقی رہ جاتا۔ تو اس طرح جب فرعون اپنی روش سے وہ باز نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے کہتے ہیں کہ ہم شہر سے نکل بھاگیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگتے ہیں یہاں تک کہ تو جب فرعون کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھاگ رہی ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ایک جگہ بحر قلزوم، سمندر درمیان میں آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آج بھی وہ آیت پڑھی گئی ان اضرب بعصاک الحجر۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے موسیٰ اس پانی پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں راستے پیدا ہو گئے، سمندر چیر کر اپنا راستہ پیدا کر دیا کہ آؤ نکل جاؤ۔ تو وہ لوگ نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام اور اپنے لشکر کو لے کر، اپنے بنو اسرائیل قوم کو لے کر نکل گئے۔ فرعون دیکھا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں، راستہ پار کر رہے ہیں، فرعون اپنے لشکر کو لے کر گزرنے لگا۔ جب وہ درمیانی سمندر میں پہنچا، اللہ کا حکم ہوا کہ سمندر اپنی اصلی حالت پر واپس آ جائے، تو بالکل سمندر اپنی اصلی حالت پر باقی آ گیا اور فرعون ڈوبنے لگا بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کو اچھالا گیا، پانی نے اچھالا تاکہ تم دیکھ لو کہ یہ فرعون جو تم کو ستایا، تکلیفیں دیا، تو آج وہ ڈوب رہا ہے، آج وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جو شخص ظلم کرتا ہے مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اللہ اسے برباد کرتا ہے۔ فرعون بنو اسرائیل کو بہت تکلیفیں دیا،
ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی لڑکیوں کو لونڈی بنایا، بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی. تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو بنو اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے ان کو برباد کیا. تو بالکل اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آدمی کسی آدمی کو ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اسے ہلاک کرتا ہے، اسے برباد کرتا ہے. تو بہرحال فرعون ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر جاتے ہیں. درمیان میں ایک جگہ سے گزرتے ہیں، وہاں کچھ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے. اچانک بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ جس طرح یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی اس طرح ایک خدا بنا کر دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے. صرف ایک اللہ کی کیوں ہم عبادت کریں، اس کے ساتھ ہم ایک اور خدا کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کیے کہ اللہ تم پر اتنا انعام کیا، اتنا احسان کیا. فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اور یہی نہیں بہت سارے انبیاء پیغمبر انہی کے قوم سے آئے، اور آسمان سے کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، من و سلوہ بنو اسرائیل کے لیے اترتا تھا. اللہ تعالیٰ کی اتنی نوازش ہے، اتنے انعام بنو اسرائیل کے لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک خدا بنا کر دو، ہم اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. اے بنو اسرائیل تم سمجھ جاؤ جو کچھ تم عبادت کر رہے ہو، یہ بتوں کی عبادت کرنے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، یہ سب برباد ہونے والی چیزیں ہیں، یہ سب ضائع ہونے والی ہیں. تم یاد رکھو صرف اللہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہی دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں. پھر جب یہ بنو اسرائیل جب مصر سے نکل کر آئے، اب انہیں کسی نہ کسی ایک بستی میں سکونت اختیار کرنی ہے، وہاں جا کر کسی نہ کسی بستی میں ٹھہرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ان کو بیت المقدس لے کر جاؤ، فلسطین سرزمین کی طرف انہیں لے کر جاؤ، اور ان سے کہو کہ فلسطین میں قوم آباد ہے، اس کا نام ہے عمالقہ. کہو کہ تم فلسطین میں جا کر تمہیں سکونت اختیار کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ وہاں ایک قوم ہے ان کا نام ہے عمالقہ، تم ان سے جہاد کرنا ہے، تم ان سے لڑنا ہے. جیسے تم ان سے لڑو گے کامیابی تمہاری ہے، یقینی ہے. دنیا بھی ایسی ہے، جو محنت کرے گا اسی کے لیے. تو بہرحال یہ وحی کے ذریعے سے بتا دی گئی، لیکن بنو اسرائیل اتنے سرکش اور نافرمان تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم مصر سے نکل کر آئے ہو، فلسطین جانا ہے، بس فلسطین میں قوم ہے عمالقہ، اس سے لڑنا ہے اور فتح تمہاری ہے، جیت یقینی ہے. لیکن کہنے لگے کہ ہم نہیں جائیں گے. آخر انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ اگر تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، تم بھی اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، کامیابی جب ملے گی تو پھر ہم آئیں گے. کتنی یہ سرکشی کی حد دیکھیے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کیے. تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ اے موسیٰ فلسطین کی سرزمین ان لوگوں کے لیے 40 سال تک میں حرام کر دیا ہوں، 40 سال تک اس زمین پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اب کیا کریں؟ 40 سال تک یہ لوگ ایک میدان میں بھٹکتے رہے، کوئی جگہ نہیں، بھٹکتے رہے. پھر 40 سال کے بعد ان کی ایک اور نسل آئی، تو وہ نسل فلسطین گئی اور وہاں کے قوم سے لڑی اور پھر وہ آباد ہو گئے. تو اس طرح یہ بنو اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق اور عبرت کی جو باتیں ہیں کہ جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو اس کا انجام بہت برا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بنو اسرائیل کا واقعہ ہے اور اسی طرح فرعون کا واقعہ ہے. اسی طرح آج کے پارے میں ایک اہم واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. اسی قوم بنو اسرائیل کے قوم کا ہی ایک اہم واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، کہ اللہ کہتا ہے کہ اے نبی یہودیوں سے پوچھو کہ کیا تمہیں معلوم ہے وہ قصہ کہ بنو اسرائیل میں سے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن انہیں مچھلیوں کے شکار کرنے سے انہیں روکا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں جو ہے بالکل اوپر آتی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شکار کرنے کی دعوت دے رہی ہے، للکار رہی ہے، لیکن ہفتے کے دن جب گزر جاتا ہے تو مچھلیاں بہت اندر چلے جاتی، ان کو شکار کرنا ناممکن ہے۔ تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا، ان یہودیوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن آتے گڑھا کھود دیتے تاکہ وہ مچھلیاں جب ہفتے کے دن آتی ظاہر ہوتی تو وہ سب کے سب ان گڑھے میں اتر جاتی، اور پھر یہ لوگ اتوار کے دن جا کر ان مچھلیوں کو شکار کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند نہیں آئی کہ جب اللہ نے کہا شکار نہ کرنا تو شکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اس میں ہیلا اور بہانہ بنانا شروع کیا، تو ہفتے کے دن جاتے گڑھے کھود دیتے یا جال بچھا دیتے، اور پھر اتوار کے دن جا کر ان مچھلیوں کو شکار کر لیتے۔ تو کیا ہوا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن لوگوں نے بھی اس طرح کیا وہ سب کے سب خنزیر ہو گئے اور بندر بن گئے۔ کہ اس کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ وہ قوم تھی تو کچھ لوگ تھے ان کو نصیحت کرنے لگے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے تو ہم بھی شکار کرنے سے دور رہیں، شکار کرنے سے باز رہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، تو جو لوگ روک رہے تھے وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار چڑھا لیتے ہیں، ایک آڑ بنا لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کچھ دن کے بعد ہم کوئی بھی آواز نہیں سنی، تو ہم دیوار پھاند کر دیکھے تو سب کے سب جو ہے خنزیر اور قردہ یعنی بندر کی شکل اختیار کر لیں، سور اور بندر کی شکل جو ہے وہ لوگ اختیار کر لیے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے شکلوں کو بدل دیا، لیکن 3 دن تک وہ سب باقی رہے۔ اس میں جو جوان تھے وہ بندر کی شکل اختیار کر لیے، اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل اختیار کر لیے۔ اس طرح 3 دن کے بعد وہ ساری نسل ختم ہو گئی، سب کے سب جو ہے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اب ان کی کوئی نسل باقی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں شکار کرنا، لیکن ان لوگوں نے شکار کیا، ہیلا بہانہ کیے، پھر نتیجہ کیا وہ ہم یہ سنیں۔ اس میں ایک بہت بڑی ایک عبرت اور نصیحت کی بات ہمارے لیے جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طرح ہمیں آزما سکتا ہے۔ آدمی تجارت کرتا ہے، حلال تجارت میں بہت کم فائدہ، لیکن حرام تجارت کرے تو بہت زیادہ فائدہ، یہ آزمائش ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے امتحان لیا اللہ نے، ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں شکار نہیں کرنا، اتوار کے دن شکار کر سکتے لیکن مچھلیاں بہت کم، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی میں سنتا بھی ہوں، کچھ تاجر بولتے ہیں کہ بالکل نماز کے وقت اچانک 5 6 10 خریدار آ جاتے ہیں، نماز سے پہلے کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی نماز کے قریب 5 6 منٹ باقی ہیں تو اچانک سارے جو خریدار ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ آزمائش، اس طرح اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے۔ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم اخروی محبت، آخرت کی محبت کو دنیا کی محبت پر ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، یا دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت پر غالب کرتے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے اس میں امتحان ہے۔ دوسرا جو ہمارے لیے اس میں سبق اور نصیحت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کا حکم دیا اس کو اسی طرح کرنا ہے، اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں ہیلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا ہے، کسی نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں صرف سجدہ کرنے کے بجائے میں مٹی اپنے پیشانی پہ لگا لوں گا، یہی نہیں۔ اس طرح اگر ہیلا بازی کرنا شروع کرو گے تو ممکن ہے کہ وہی حشر یہاں بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی ہیلا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو ہے ڈھیل دیتا ہے، اللہ کبھی ڈھیل دیتا ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے غافل ہے، وہ کبھی بھی ان کو سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ یہاں ہوا کہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح ہیلا بنا رہے ہیں، ایک ترکیب سوچ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں پکڑے گا نہیں، تو ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو سزا دیا۔ تو اس طرح اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ ہماری اس قوم میں بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں بھی خسف ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ چہروں کو مسخ کر کے خنزیر اور قردہ، بندر اور خنزیر کی شکل بنائے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں اور گانا، اس طرح کے جو لوگ گانا وغیرہ جو بجاتے ہیں یا گاتے ہیں، جو عیاشی فحاشی میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو چہروں کو مسخ کر دے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے ہماری حفاظت کریں، اور بنو اسرائیل کے قوم میں جو نصیحت اور عبرت کی باتیں ہمارے لیے ہیں، ان ساری عبرت اور نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم رمضان میں عبادت کی ہیں ان ساری عبادت کو قبول کریں، اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرمائیں۔